رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند کرتے تھے. ہم حدیث کے ایک حصے پر تو عمل کرتے ہیں الحمدللہ، اور واقعی مکروہ جانتے ہیں. کس کو؟ عشاء سے پہلے سونے کو. اگر کوئی مغرب کے بعد سونے لگے تو ہم سخت ناپسند کرتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہا. یا خود بھی کبھی ایسا کر بیٹھے کسی بیماری میں یا کچھ، تو وہ دل پہ ایک بڑا سخت بوجھ ہوتا ہے. لیکن حدیث کے دوسرے حصے پر عمل، یہ تو ہماری سوچ سے بھی نکل چکا ہے کہ یہ بھی عمل کرنے کی چیز ہے اور اس کا ہم اہتمام کریں. آپ کو معلوم ہے کہ اول رات کی جو نیند ہوتی ہے وہ تھوڑی بھی ہو تو بہت کفایت کرتی. یعنی رات کے پہلے حصے میں اگر آپ چند گھنٹے بھی سو جائیں، 4 گھنٹے سو جائیں، 5 سو جائیں، 6 سو جائیں، تو آپ ایسے سمجھیں گے جیسے آپ بہت سو چکے. کبھی آپ نے اگر تجربہ کیا ہو اور آپ رات جلدی سو گئے ہوں تو کیا ہوتا ہے، رات کا باقی حصہ تو پھر ایسے ہی ہم سستی کے مارے لیٹے رہتے ہیں، ورنہ وہ نیند نہیں ہوتی اس وقت. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے، آپ رات جلدی سو گئے تو پھر کیا ہوا، آدھی رات کے بعد آنکھ کھل جاتی. فطری طور پر انسان کیا چاہتا ہے، اب اٹھ جائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو دوپہر میں قیلولہ کا حکم ہے وہ بھی اسی لیے کہ وہ آدھا دن ہو جاتا ہے پھر آپ کا، آپ اس میں تھوڑا سا پھر نیپ لے لیتے ہیں، پھر آپ ایک اور دن کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے. یعنی سونے کے بعد ایک طرح سے ایک نئے دن کا پھر آغاز کرتے ہیں، پھر آپ رات تک کام کرتے ہیں. تو یہ ہے ایک فطری تقسیم اوقات کی. پچھلی رات کا حصہ اتنا یکسوئی کا پھر وقت ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ کام کر لیتا ہے، لیکن کیا کریں ہم ان عادتوں کا جو ہم عرصے سے سال سے اپنے اندر ایک طرح سے فطرت کے خلاف چل چل کے غلط عادات ڈال چکے. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہمارے اوقات میں برکت نہیں رہی، کیونکہ ہم دیر سے کام شروع کرتے ہیں اور پھر چھٹی کے دن سونا تو لازم سمجھتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، کیا ہوا. ٹھیک ہے، انسان کے اوپر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن عزیمت کی راہیں اختیار کرنا زیادہ بہتر. یہ نفس پہ جبر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا ہمیں اپنی روٹین کو تھوڑا پیچھے لے آنا چاہیے. تو ہم سب حدیث کے اس حصے پر بھی اسی جذبے کے ساتھ عمل کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو.